بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ کے ولی کیسے بنے، آج ان کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ سب سے پہلے لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ کسی کے گھر وصولی کے قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ کو ذبح کیا ہے جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور صرف سر باقی ہے، اگر تم کہو تو وہ تمہیں دے دوں۔ آپ رحمۃ اللہ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا، میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا، میں نے ان دونوں چیزوں کا ابھی بھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکے تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں۔ ساحل نے کہا، اگر تم مجھے کچھ بھی دے دو تو اس سے غریب نہیں ہو جاؤ گے اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا، تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ رحمۃ اللہ نے جب یہ دیکھا اور عبرت حاصل کی اور کہا کہ میں آج سے برے کام سے توبہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور جب یہ لڑکے کھیل رہے تھے، لڑکوں نے آپ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت حسن بصری نے آپ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ حسن بصری کے علاقات سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے کہ ایک عاصی گناہگار کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبانوں پر میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ نے اپنی تمام دولت راہ اللہ میں لٹا دی، اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی ایک دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں علم حاصل کے لیے حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا انہیں قرب حاصل ہوا کہ ان کے ایک شام حضرت حسن بصری کا گزر حضرت حبیب اجمی کے عبادت خانے کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ نماز کے ارادے سے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی نماز کی نیت کر چکے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے آپ کی غلط قرات سن کر نماز علیحدہ پڑھی۔ اس وقت ندائے غیبی آئی، اے حسن، تو نے میری رضا کو پا لیا مگر قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری نے عرض کیا، وہ کیسے؟ جواب ملا، حبیب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، وہ ایک نماز تمہاری تمام نمازوں کا عوض ہو سکتی تھی۔ تم نے نیت کی درستگی کا خیال نہ کیا اور الفاظ کی درستگی کی طرف دھیان دیا۔ زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سود خور سے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ کہاں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حبیب اجمی اپنے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود نہانے چلے گئے۔ اس دوران حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ادھر سے گزرے تو لباس کو شناخت کر کے وہیں رک گئے۔ ابھی آپ آ جائیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے وہاں کھڑے رہنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حسن بصری نے کہا، تم یہ کپڑے کس کے بھروسے پر چھوڑ گئے تھے؟
آپ نے کہا اس کے بھروسے پر جس نے حسن کو ان کی حفاظت کے لیے نامور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری دریائے فرات کے کنارے کھڑے تھے کہ حضرت حبیب اجمی بھی آ گئے۔ حضرت حبیب اجمی نے حضرت حسن سے دریافت کیا، سیدی آپ رحمت اللہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ حضرت حسن حضرت حبیب اجمی کے استاد تھے۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ کشتی کا انتظار کر رہا ہوں کہ دریا کے پار جا سکوں۔ حضرت حبیب اجمی نے عرض کیا، سیدی میں نے یہ علم آپ سے ہی سیکھا ہے کہ دل کو حسد و بغض سے پاک کر لو اور دنیا سے علیحدگی اختیار کرو، مصائب پہ صبر سے کام لو اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ پھر پانی پہ قدم رکھو گے تو دریا تمہیں خود بخود راستہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اجمی نے دریا پر قدم رکھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد لوگوں نے دریافت کروا لوگوں سے کہ یہ دیکھو، یہ شخص مجھ سے علم سیکھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گیا اور کل کو پلسرات پر بھی اسی طرح گزر جائے گا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اسی طرح نہ رہ جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے حضرت حبیب اجمی سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ حضرت حبیب اجمی نے کہا، سیدی میں دل کو سفید کرتا ہوں اور آپ رحمت اللہ کاغذ سیاہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن نے کہا کہ میرے علم نے دوسروں کو نفع دیا مگر مجھے نفع نہ دیا، میں جیسے پہلے تھا میں ویسا ہی ہوں۔ تو دیکھا حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ کا اللہ تعالیٰ سے قرب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی محبت، انہوں نے ایسا علم حاصل کیا کہ وہ دریا پر بھی چل پڑے، اپنے کپڑے اتارے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کو وہاں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاک اللہ۔